بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر رضوی۔ ناظرین، کہتے ہیں جب پیسہ عقل پر غالب آ جائے تو عقل کو مسخ کر دیتا ہے، اور جب طاقت کا نشہ انسانیت پر سوار ہو جائے تو انسان سے درندہ بننے میں ذرا دیر نہیں لگتی اور جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اور امیر زادوں کی بگڑی اولاد جب باہر نکل آتی ہے تو امیری غریبی کے پیمانے کو توڑ دیتی ہے۔ ناظرین، ایسا ہی واقعہ کچھ پتوں کی میں پیش آیا۔ آج بولنے کو نہ تو ہونٹ تیار ہیں، نہ دل کی دھڑکن ساتھ دے رہی ہے، لیکن کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ مجھے یہ نوحہ پڑھنا تو پڑے گا کہ آخر محنت کش اشرف کا قصور کیا تھا۔ اس کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ حلال روزی کمانے کے لیے پاپڑ بیچنے آیا تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ آج کے اس بے حس معاشرہ میں وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلا تھا، لیکن کیا کیا براتیوں نے اس پر پاکٹ مار کا الزام لگا کر بے ایمانہ تشدد کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، میں یہاں یہ بات کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ اگر علماء کوئی دین کی بات کر دیں تو ہم فوری اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان جیسے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر کون سی ہے، حدیث نمبر کون سی ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے، تو ناظرین ہم فوری تحقیق کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہاں سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ یہاں کسی نے تحقیق کیوں نہیں کہی، کسی نے کیوں نہیں پوچھا کہ اس بیچارے کا قصور کیا ہے، کیا اس نے چوری بھی کی ہے یا نہیں کی، یا بس اسے الزام کی بنا پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسے مارتے رہے حتیٰ کہ وہ بیچارہ جان کی بازی ہار گیا۔ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جہاں پہ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے لوگ احتجاج کریں تو ہم فوری منہ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام سلامتی والا دین ہے۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بات آپ کو یہاں کیوں یاد نہیں آئی؟ کہاں بھول گئے تھے آپ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی درمیان میں اسلام کو نہیں لانا چاہیے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اسلام کہاں آئے گا؟ اسلام ریاست میں نہیں ہے، اسلام قانون میں نہیں ہے، اسلام ہم انسانوں میں نہیں ہے، تو پھر بتائیں مجھے اسلام ہے کہاں؟ یہ پاکستان کس نام پہ بنا ہے؟ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، جس میں اسلام کا نفاذ ہو، اور پھر کیا ہوا؟ انسانیت شرما گئی، روح کانپ اٹھی اور لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، اصل بات جس پہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈیڈ باڈی حال میں پڑی ہوئی ہے اور لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہیں، کم از کم 200-300 لوگ تو ہوں گے جو کھانا کھا رہے ہیں، کسی ایک نے بھی اپنا کھانا مؤخر نہیں کیا۔ میں نے سنا تھا کہ شادی کا کھانا بہت اہم ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ناظرین، حادثے سے بڑا حادثہ پیش آیا لیکن لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ ناظرین، 90 کی دہائی سے پہلے پیدا ہونے والے لوگ، ان کی کہانیاں ہیں کہ جب بھی گاؤں میں شمال کی طرف سے سرخ طوفان اٹھتا، سرخ آندھی چڑھتی، تو پرانا بابا استغفار کا ورد کرتے ہوئے آتا اور کہتا لگتا ہے آج کہیں قتل ہو گیا ہے۔ ناظرین، اسے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واقعہ ہی قتل ہوا ہے یا نہیں، بس وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ شمال سے طوفان اٹھنے کا مطلب ہے کہ کہیں آج ضرور قتل ہوا ہے۔ ناظرین، یہی وہ اسلام کی اصل روح تھی کہ جو کوسوں دور بھی انسانیت کا درد پہچان لیا کرتی تھی، انسانیت کا درد محسوس کر لیا کرتی تھی، اور اس کی یہ بات سن کر لوگوں کی روحیں اور جسم کانپ جاتے تھے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میں تو یہ بات سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی ضمیر نہیں کانپا۔ کیسے ان کا ضمیر مان گیا؟ پاس پڑی لاش کو چھوڑ کر وہ لوگ اپنی اپنی بوٹی نوچتے رہے۔ ناظرین، یہاں معاملہ ہمارے معاشرے کی بے حسی کا ہے، وگرنہ روزانہ قتل ہوتے ہیں، روزانہ لوگ مر جاتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو جائے اس ملک میں اور غریبوں پر تشدد بند ہو جائے، غریبوں پر ظلم بند ہو جائے، تو آپ اور مجھے اسلام کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، وگرنہ اسی طرح ہم روزانہ ظلم کی داستانیں پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہیں گے، ہم خون کے آنسو روتے رہیں گے کہ آج فلاں قتل ہو گیا، آج فلاں قتل ہو گیا۔ یہ صرف باتیں سرخیوں کی حد تک رہ جائیں گی، لیکن اگر ہم کھڑے ہو جائیں اسلام کے نفاذ کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یقیناً اس معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا، اس معاشرے میں حقوق مل جائیں گے، حقوق العباد پہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین،
میں حکومت وقت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جن ظالموں نے اس بیچارے محنت کش اشرف کو مارا ہے ان کو اسلام کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ جس بندے نے کسی کو ناحق قتل کیا اس کی سزا یہ ہے کہ قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناحق قتل کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بار بار اس گناہ سے سنگین رہنے کے لیے، بار بار اس سنگین گناہ سے باز رہنے کے لیے تلقین فرمائی، لیکن ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل پا رہے، غریبوں پر تشدد ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں یہ بات کہنا لازمی سمجھتا ہوں کہ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی جنگل کے درندوں میں کہاں ہیں؟ ناظرین، میں اپنی بات کو ان کتاب کی طرف لے کے چلنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھی، کرو بیاں۔ اپنے میزبان مبشر رضوی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، والسلام۔